السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عنوان بڑا مزیدار ہے، انسان کا دوست کیسا ہونا چاہیے۔ بھئی یہ تو ایک فطری سی بات ہے کہ جو بھی بندہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ تعلقات ہوتے ہیں۔ کچھ تعلقات تو اس کے ذاتی ہوتے ہیں، جو اس کے زیر ہم محرم رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے بہن ہیں، بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، خالہ پھوپھی ماموں چچا تایا وغیرہ وغیرہ، یہ تو تعلقات ہوتے ہی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے دوستی کا، اور یہ دوستی کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ یہ دوسرے سارے رشتوں سے ذرا مختلف ہوتا ہے۔ اس میں بندہ وہ باتیں جو اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے نہیں کر سکتا، اپنے قریبی رشتہ داروں سے یا دور کے رشتہ داروں سے نہیں کر سکتا، وہ بندہ اپنے دوست سے کرتا ہے۔ دوست یہ انسان کا ایک ہمراز ہوتا ہے۔ تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھا دوست تلاش کروں، اور اچھے سے اچھا دوست تلاش کرنا چاہیے۔ اب اچھے دوست کی جو صفات ہیں وہ کیا ہونی چاہیے؟ اچھے دوست کے اندر ایک صفت تو یہ ہونی چاہیے کہ بھئی وہ خوبصورت بھی ہو، ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اخلاق کا بھی اچھا ہو، ایک صفت اس میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہو، ایک صفت اس میں یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ کو کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی مصیبت آئے تو وہ آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہو۔ اور بھی بہت ساری صفات ہیں دوستوں کی۔ مخلص، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کا جو دوست ہے وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو۔ تو ایسے دوست کی ہر بندے کو تلاش ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا دوست کہاں سے ملے گا، یا ایسا دوست جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی۔ بغداد کے شہر میں ایک آدمی فقیر تھا، درویش تھا۔ صبح سویرے اٹھا، بازار کی طرف گیا۔ بازار میں ایک آدمی تھا، دودھ والا اس کی دکان تھی۔ تو اس نے جو ہے وہ اس بندے کو، فقیر آدمی کو اپنے پاس بٹھایا، دودھ گرم کیا اور گرم کر کے اس کو پلایا۔ اس نے دودھ پیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور بازار کی طرف نکل پڑا۔ بازار میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور کیچڑ تھا۔ تو یہ آدمی جو ہے یہ چلتے چلتے ایک جگہ سے اس کا گزر ہوا، تو وہاں پہ ایک عورت اور ایک مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دونوں آپس میں ان کا تعلق تھا۔ وہ آدمی جو ہے وہ محب تھا، وہ عورت اس کی محبوبہ تھی۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ محب اور محبوبہ کا کیسا تعلق ہوتا ہے۔ تو جب یہ وہاں سے گزرا تو اس کے پاؤں پھسلا، اور اس کے پاؤں کے پھسلنے کی وجہ سے اس عورت کے کپڑوں پر چھینٹے پڑ گئے، گندے پانی کے، کیچڑ کے۔ تو اس کا جو محب تھا وہ بڑی طیش میں آیا، بڑے غصے میں آیا، اور اس نے اس فقیر کو پکڑا اور خوب اس کی دھلائی کی، مارا، اس کو خوب اچھی طرح مارا۔ اب یہ جو فقیر ہے اس نے اور تو کچھ نہیں کہا، نہ آگے سے ہاتھ اٹھایا، نہ کوئی زبان درازی کی، نہ گالی گلوچ کی، کچھ بھی نہیں، بس خاموش۔ صرف اتنی بات کی آسمان کی طرف منہ اٹھا کے، واہ مولا تو بھی کیسا کریم ہے، کبھی تو گرم گرم دودھ پلاتا ہے اور کبھی جو ہے وہ لوگوں سے مار پڑواتا ہے۔ بہرحال اللہ جیسے تو چاہے ویسے ہی کرتا ہے۔ یہ درویش آدمی نے اتنی بات کی اور آگے چل پڑا۔ اب یہ محب اور اس کی محبوبہ، عاشق اور اس کی معشوقہ، یہ وہاں سے اٹھے اور چھت پہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کی جو محبوبہ اور معشوقہ تھی وہ چھت سے گری سر کے بل، اور وہیں پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس آدمی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ وہ فقیر آدمی نے بد دعا دی ہے، اس کی بد دعا کی وجہ سے اس عورت کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اب لوگ بھاگے اس فقیر کو پکڑنے کے لیے۔ فقیر ابھی دور نہیں گیا تھا، بازار کے دوسرے سرے پہ تھا۔ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے واپس لائے، اور لوگوں نے اسے کہا تو کیسا فقیر ہے، کیسا درویش بنا پھرتا ہے، کیا درویشوں کی یہ صفت ہوتی ہے؟ فقیر اور درویش لوگ تو لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور تو نے جو ہے وہ ان کو بد دعا دی ہے، تو اس کے قتل کا ذمہ دار تو ہے۔ فقیر آدمی نے کہا، اے خدا کے بندو، میں نے تو اس کو کوئی بد دعا نہیں دی، کوئی بد دعا نہیں دی اس کو، میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ لوگوں نے جب اصرار کیا اور اس نے بھی دیکھا کہ میری جان نہیں چھوٹنے والی، تو اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اس کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی، اصل بات یہ ہے کہ یہ لڑائی ہے عاشقوں کی، یہ لڑائی ہے محبوں کی، یہ لڑائی ہے یاروں کی، یہ لڑائی ہے دوستوں کی۔
اس کی جو معشوقہ تھی، اس کی جو محبوبہ تھی، اس کو تکلیف پہنچی مجھ سے، اس کے عاشق کو، دوست کو غصہ آیا، اس نے مجھے مار دیا، اس نے میری پٹائی لگا دی۔ جب اس نے میری پٹائی لگائی تو مجھے تکلیف ہوئی، مجھے پریشانی ہوئی، تو جو میرا محب ہے، جو میرا دوست ہے، جو میرا یار ہے، اس کو غصہ آیا تو اس نے اس کی محبوبہ کو پکڑا اور پکڑ کے جو ہے وہ اس کو سزا دے دی۔ تو صاحبو، دوستو، بزرگوں، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں بھی ایسا ہی دوست تلاش کرنا چاہیے جو ہر مشکل میں، ہر لمحے، ہر گھڑی ہمارے ساتھ کھڑا ہو، ہماری مدد کرے، اور وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ لہٰذا پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، پورے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی جھوٹی محبتیں، دنیا کی جھوٹی یاریاں، دنیا کے جھوٹے تعلقات چھوڑ دیں اور ایک سچے رب کے ساتھ، پیارے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیں۔ اللہ رب العالمین وہاں پہ انسان کی مدد کرتا ہے جہاں پہ اس انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی تمام پریشانیوں سے، مصیبتوں سے چھٹکارا ہمیں نصیب ہو، نجات ملے، تو پھر اللہ کے ساتھ دوستی لگانی پڑے گی۔ اور اللہ کا بھی وعدہ ہے، من آذ لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، کہ جس نے میرے ولی کو، میرے دوست کو تکلیف دی تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ہے کوئی دنیا کا ایسا دوست جو آپ کی وجہ سے آپ کے ساتھ آگے دوسرے کے ساتھ دشمنی لے لے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ ہے جو اپنے دوستوں کو تنے تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو اس لیے پھر آئیے، رمضان کا بھی مہینہ ہے، تو اس مبارک مہینے میں میں بھی، آپ بھی، ہم سب مل کے اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں۔